مجھے بھی جب امت برائی کے راستے پہ جاتی ہے نا تو عذاب میں گرفتار ہو جاتی. اسپین پہ ہم نے حکومت بھی کی اور گولڈن ایج رہا ہمارا, لیکن جب بدعمالیاں پھیلی تو پتہ کیا ہوا؟ میری طرف دیکھو, ایسی صورت پیش آ گئی ان کے سامنے کہ کچھ لوگوں کو زبردستی دوسرے دھرم میں کنورٹ کر دیا گیا, کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا, اور آخر میں چھوٹے چھوٹے بچے بچے. لیکن ان بچوں کی بھی عجیب داستانیں. جب انہیں قتل کرنے کا نمبر آیا تو ظالم حکمرانوں کو ترس نہیں آیا. جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اس کے دل میں رحم بھی کہاں ہوتا ہے؟ جس کے دل میں انسانیت نہیں ہوتی رحم کہاں ہوتا ہے؟ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے ایک گراؤنڈ میں لٹا دیا, یعنی ہاتھ پاؤں باندھ کر کے میدان میں لٹا دیا. سنو میرے ساتھی, اپنی تاریخ سنو. ان بچوں کو میدان میں لٹا دیا اور اس کے بعد فوج کو بلایا گیا اور گھوڑے تیز رفتار بلائے گئے, اور طے یہ پایا کہ ان زندہ بچوں پہ اپنے گھوڑوں کو دوڑایا جائے. یعنی گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان بچوں کو ایسے ہی تڑپا تڑپا کر کے مار دیا جائے. ان بچوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے, زندہ بچے ہیں, ذرا اندازہ کرو. اور اس طریقے سے ان بچوں کو شہید کرنے کی پلاننگ کی گئی. ایک چھوٹا سا بچہ جو بلک بلک کے رو رہا تھا, کسی عیسائی کو رحم آ گیا, قدیم میں جا کر کے اس کے کان میں کہتا, بیٹا میں تجھے بچا لوں گا, تو بتا کیا کہنا چاہتا ہے, میری طرف آ جا. مگر پیارے, یہ امت کتنی گنہگار ہو جائے غدار نہیں ہو سکتی, اپنے محبوب کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. وہ ذرا سا بچہ ہے, اس نے لب ہلائے, اپنی بھاشا میں اس نے جو کہا شاعر نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے. وہ بچہ موت اور زندگی کے بیچ میں ہے اور وہ بچہ کہہ رہا ہے, حق تو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا, حق تو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا. دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے, دیوانہ میں چاہتا ہوں مجمع میں سے کوئی بھائی ذرا نعرہ لگا دے تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں. مجمع میں سے ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت دنوں کے بعد پڑھتا ہوں. کیا کہنے مولانا, بہت اچھے اشعار. ہمارے یوسف بھائی نے کہا کہ اس کے باقی اشعار بھی پڑھ دیتا ہوں, ذرا بولیں زور سے سبحان اللہ. ایسے جذبہ پیدا کرو. کبھی اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ موت اور زندگی کے درمیان ہو تو موت کے ڈر سے ایمان کا سودا مت کر بیٹھو, چونکہ موت تو پھر بھی آئے گی, بس تو پھر بھی نہیں پاؤ گے. لیکن اگر تم نے ایمان کے لیے موت کو گلے سے لگا لیا تو کربلا میں حسین, میدان قیامت میں حسینیوں میں اٹھائے جاؤ گے. اگر ایسی سچویشن آئے تو ڈرنا نہیں بلکہ یہی کہنا, حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا, دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا, دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا. ہے خالد و طارق کا لہو میری رگوں میں, ہے خالد و طارق کا لہو میری رگوں میں, اسلام کا پرچم نہ دبا ہے نہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے, نہ دبا ہے نہ دبا ہے نا. وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا, فرمان محمد کا ٹلا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ. ارے ایوب صاحب, ایمان کی طاقت, جی ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو ذرا. خالد ابن ولید اکیلے اور ادھر ہزاروں. انہوں نے کہا سیف اللہ تمہارا بڑا نام سنا ہے تم اللہ کی تلوار ہو, اس لیے تمہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا حضور نے جب سیف اللہ کہہ دیا تو میں سیف اللہ ہوں. ایک ایک جنگ میں کئی کئی تلواریں ٹوٹ جاتی تھی ان کی. تلواروں کے سامنے جو اپنی گردنیں نہ جھکاتے تھے آج ڈیجوں کے سامنے ناچ رہے ہیں. اور شادی ہو جائے تو دیکھو, آؤٹ آف رینج, آؤٹ آف کنٹرول. کتنی سمجھا دو رہے, یہ تو مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, خوشی کا موقع ہے تو ہوش نہ نکالیں گے تو کب نکالیں گے. فرشتے ایسی ہوش نکالیں گے کہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. صحیح بات. یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے. یہ بلاسپور قریب میں ہی, تمہارے زیادہ دور نہیں ہے, ضلع رامپور میں
اسی کے پاس میں ایک جگہ کی میں بات بتا رہا ہوں. شادی ہوئی, نیا نیا مالدار ہوا تھا, تو نیا نیا مالدار بعض بعض تو سنبھال لیتا مگر بعض بعض نہیں سنبھال پاتا. کہتے ہیں نا گنجے کو ناخن مل جائیں تو پھر خیریت تھوڑی رہتی ہے, وہ تو بھیجے تک چاٹ جائے. پوری رات طوفان بدتمیزی, عشاء کی اذان ہو رہی, اس کا ڈی جے ہی بند نہ ہو رہا. غیر مسلم یہ کام کریں تو دنگا ہو جائے, خود مسلمان کر رہا. دیکھو یعنی اذانوں کے وقت میں دیکھ لو تم مسلم محلوں میں تمہیں ڈیگ بجتا ہوا مل جائے گا کہیں نہ کہیں پہ. یہ ڈیگ نہیں ہے تو ورلڈ کپ چل رہا, کہیں نہ کہیں تم دیکھ لو. اب وائس بھی کم نہیں کریں گے لوگ, اور یہ تو ورلڈ کپ کیا ہو رہا, گرہ یدھ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا مجھے اس ٹائم پہ. تو سنو میری طرف توجہ کیجیے آپ حضرات. پوری رات انہوں نے طوفان بدتمیزی, دن میں جب بارات جانے لگی تو شادی والے دن تو بہنوئی کی بھی بہت چلتی ہے نا. انہیں تو پردھان منتری سمجھ لو اس دن, ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو صحیح ہے انہیں نہیں کہہ رہا ہوں, یار ناراض مت ہو جانا مجھ سے کبھی. جو غلط کرتے ہیں, مطلب ان کی میں بات کر رہا ہوں, غلط زبردستی والی باتیں کرتے ہیں, جو ناجائز باتیں وہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے ڈگی میں بیئر کی بوتلیں رکھ لی جس میں دولہے کی بارات جانا تھی. ڈرائیور بھی ہے, اس کا بہنوئی ہے, اور شوہر یعنی جو دولہا ہے وہ ہے. چند لوگ تھے. وہ راستے میں ڈی جے یعنی اس میں ڈیک بج رہا ہے, گانے گا رہے ہیں, اور صاحب جناب والا وہ بیئر بھی پینا شروع کر دی. تو جو پہلے سے پینے کے عادی تھے وہ تو پی گئے, ڈرائیور نے کبھی پی نہیں تھی, اسے پتہ نہیں کہاں سے رمق آ گئی, اور اس نے بھی جو ہے اپنا کام کر دیا پورا. وہ جو ہے اس نے پی لی. جب اس نے پی تو نیٹ ورک ختم اس کے, اور گاڑی کنٹرول سے باہر. سامنے ٹرک جا رہا تھا میرے ساتھیوں, ایسا حادثہ ہوا, دلہن لینے گئے تھے, لاشیں آئیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں, جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. اللہ کا خوف کرو, اللہ اگر خوشی دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اس لیے شادیوں میں احترام نہیں, اپنا چھوٹا سا پروگرام کر لو, امام صاحب کو بلا لو, قاری صاحب کو بلا لو, جسے چاہو اسے بلا لو, حضور کا جلسہ سجا لو. بیجوں والی شکایت رہتا معافی میں کسی بھی گاؤں میں مسلمانوں کا کیا لینا دینا. غیر مسلم بھائی بھی دیکھیں گے تو کہیں گے یار ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے, تم بھی ناچ گانا کرو وہ بھی ناچ گانا. اس لیے بچو ان ساری چیزوں سے. بتا رہا تھا خالد ابن ولید ایمانی طاقت. دشمن نے کہا بڑا نام سنا ہے, کتنا یقین کرتے ہو خدا پہ خالد؟ تو خالد مسکرا کے بولے اپنے دل کی دھڑکنوں سے کہیں گنا زیادہ اپنے خدا کی رحمتوں پہ یقین کرتا. ذرا بولو, زور سے بولو, زور سے بولو. خدا کی رحمتوں پہ یقین. تو کتنا یقین ہے کہ تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تم دوسری کمیونٹی کے لوگوں تم کیا اندازہ لگاؤ گے. تو انہوں نے ایک شخص کو آواز دی, کہا ذرا گھر سے زہر کی شیشی لے کر کے آؤ. وہ گیا, لے کر کے آیا. کہ خالد ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ سب کچھ سبب سے ہوتا ہے, تمہارا ماننا یہ ہے کہ سبب بھی مسبب سے ہوتا ہے. تم خدا کو مسبب الاسباب مانتے ہو, ہم کہتے ہیں کہ یہ زہر جو ہے تمہیں مار دے گا. اب اگر تمہارا خدا پاورفل ہے اور تمہیں اپنے خدا پہ بلیو ہے, یقین ہے, تو پی کے دکھاؤ, دو دو ہاتھ کر کے دکھاؤ. خالد بولے دو دو نہیں, چار چار ہاتھ پاؤں کر لے. تو ابھی کر, جو کل کو ٹالتا ابھی کر لا. مجھے زہر کی شیشی کے سناٹا پسر گیا کہ اس دیوانے کو کیا ہو گیا. مجمع تھم سا گیا, جم میں غفیر ہو گیا سروں کا وہاں پر. خالد ابن ولید نے زہر کی شیشی لی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ پڑا 3 سانسوں میں پوری شیشی پی گیا. خدا کا شکر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. کیا بات ہے بابا, ذرا مچل کے بول.